آج میں شاہدہ رومانی کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان کی اکثر غزلیں کسی نہ کسی موضوع پر ہوتی ہیں، موضوعاتی غزل ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ہر اشعار۔ آپ دیکھیے، ممکن ہے کہ مجھے تو پوری امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی کہ تیری تحریر اڑا لائی وطن کی خوشبو، جیسے صحرا میں چلی آئی چمن کی خوشبو، آج بھی لپٹی ہے دامان دل ویراں سے تیری سانسوں کی مہک تیرے بدن کی خوشبو، دل کی مٹھی میں ہے محفوظ مہکتے لمحے، میری ہر سانس میں شامل ہے ملن کی خوشبو، اور چنتا رہتا ہے شب و روز ہوس کی کلیاں، مست کر دیتی ہے انسان کو دھن کی خوشبو، آج یوں ہوتا ہے مہکی ہوئی یادوں کا نزول، آج یوں ہوتا ہے مہکی ہوئی یادوں کا نزول، جیسے دھرتی پہ اتر آئے گگن کی خوشبو، مجھ سے گمنام پہ اللہ کا کرم ہے شاہدہ، دور تک پھیل گئی میرے سخن کی خوشبو، تیری تحریر اڑا لائی وطن کی خوشبو۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص جسے خط ملا ہے، اپنے وطن سے آیا ہوا خط ملا ہے، وہ کہیں پردیس میں ہے، یہ باہر گیا، وہ اپنے وطن میں نہیں ہے وہ، اور جب کوئی خط آتا ہے اس کا وطن سے، اس کے نام جب کوئی خط آتا ہے تو تیری تحریر اڑا لائی وطن کی خوشبو، تو صرف تحریر نہیں پہنچتی بلکہ اس وطن کی اس مٹی کی خوشبو بھی پہنچتی ہے اس خط کے ساتھ، جیسے صحرا میں چلی آئی چمن کی خوشبو، جیسے کوئی ویران ریگستان میں چمن کی خوشبو آ جائے، ٹھیک وہی عالم ہوتا ہے جب کسی غریب وطن، جب کوئی وطن سے باہر ہوتا ہے، اسے جب وطن سے کوئی خط ملتا ہے اسے، اب تو خیر یہ زمانہ نہیں رہا، اب تو ای میل آ گیا، اس میں پتہ نہیں خوشبو جاتی ہے کہ نہیں جاتی، لیکن پہلے جب لفافوں میں جب خط جایا کرتے تو اس میں خوشبو جاتی تھی، یہ بات تو طے ہے، یہ خود اپنا بھی تجربہ رہا ہے ایسا کہ تیری تحریر اڑا لائی وطن کی خوشبو، جیسے صحرا میں چلی آئی چمن کی خوشبو، آج بھی لپٹی ہے دامان دل ویراں سے تیری سانسوں کی مہک تیرے بدن کی خوشبو۔ یہ پھر وہی پردیس کا درد ہے، پردیس میں رہنے کا درد ہے، دوری کا درد ہے یہ کہ دامان دل ویراں سے، ایک دل جو ویران ہو چکا ہے میرا اپنے وطن سے نکلنے کے بعد، اس کے دامن سے آج بھی لپٹی ہوئی ہے کیا؟ تیری سانسوں کی مہک، تمہاری سانسوں کی مہک ابھی بھی لپٹی ہوئی ہے، اور تیرے بدن کی خوشبو اب بھی مجھے آتی ہے وطن سے دور ہونے پر بھی، آج بھی لپٹی ہے دامان دل ویراں سے تیری سانسوں کی مہک تیرے بدن کی خوشبو، دل کی مٹھی میں محفوظ مہکتے لمحے، میری ہر سانس میں شامل ہے ملن کی خوشبو۔ وہی پچھلے شعر کا ایکسٹینشن ہے یہ کہ دل کی مٹھی میں محفوظ مہکتے لمحے، جو بھی مہکتے لمحے ہم نے گزارے ہیں تمہارے ساتھ، دل کی مٹھی میں ابھی بھی محفوظ ہے، وہ ابھی محو نہیں ہوا ہے، اور میری ہر سانس میں شامل ہے ملن کی خوشبو، چنتا رہتا ہے شب و روز ہوس کی کلیاں، مست کر دیتی ہے انسان کو دھن کی خوشبو۔ یہ خاص کر یہ ہوس کی کلیاں چننے میں وہ شب و روز مصروف رہتے ہیں جن کے پاس دھن کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ہوس کا تو کوئی انتہا تو ہے نہیں، تو مست کر دیتی ہے۔ اب وہ انسان پوری دنیا کو بھول کر کے دھن کو اور زیادہ بڑھانے کے چکر میں، دھن کی خوشبو میں وہ ڈوبا رہتا ہے ہر وقت، تو چنتا رہتا ہے شب و روز ہوس کی کلیاں، اس سے بس ایک ہی کام ہے، کیسے اور بڑھے، کیسے ہوس کی جو ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے، دھن بڑھتا جاتا ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے، چنتا رہتا ہے شب و روز ہوس کی کلیاں، مست کر دیتی ہے انسان کو دھن کی خوشبو، آج یوں ہوتا ہے مہکی ہوئی یادوں کا نزول، نزول کہتے ہیں نازل ہونا، آسمان سے کوئی چیز نازل ہونا، جیسے کوئی صحیفے نازل ہوتے ہیں یا کوئی اور شاید جو نازل ہوتی ہے، آج یوں ہوتی ہے مہکی ہوئی یادوں کا نزول، جیسے دھرتی پہ اتر آئے گگن کی خوشبو، آج یادوں کی اس طرح بارش ہو رہی ہے یا نزول ہو رہا ہے یادوں کا، جیسے کہ گگن سے کوئی خوشبو کا نزول ہو رہا ہو، خوشبو اتر رہی ہو آسمان سے، اور مجھ سے گمنام پہ اللہ کا کرم ہے شاہدہ۔ یہ شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ مقطع کا شعر ہے کہ مجھ سے گمنام، میرے جیسے گمنام شاعر پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مجھ سے گمنام پہ اللہ کا کرم ہے شاہدہ، دور تک پھیل گئی میرے سخن کی خوشبو، اور میں جو کلام کہتا ہوں اس سے خوشبو دور تک پھیل گئی، یہ محض اللہ کا کرم ہے، ورنہ میری شاعری میں سے کوئی بات نہیں۔ شاہدہ رومانی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔